السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریفرنس گفتگو والیوم نمبر 3 لیکچر نمبر 3۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کوئی شخص مر جائے تو اس کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ کیا یہ عذاب اس کے جسم پر ہوتا ہے یا روح پر ہو؟ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی شخص کے قبر کا عذاب جو ہے وہ بعد میں انسان زندہ آدمی کے تصور میں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائے تو اصل میں ہم بھی عذاب کے احساس سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ قبر کا عذاب اس کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، یہ تو زندہ آدمی کے ساتھ ہو رہا ہے جو بعد میں ہے۔ دوزخ کیا ہے؟ مرنے کے بعد کا واقعہ ہے، اور بتایا کب جا رہا ہے؟ زندگی میں۔ لہٰذا زندہ آدمی کے احساس کے اندر دوزخ آ گئی۔ اگر کوئی گناہ یا غلطی کرتا ہے یہ دوزخ میں جائے گا، تو زندہ آدمی کو موت سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ دوزخ کیا ہے، آگ کیا ہوتی ہے۔ زندہ آدمی کو بتایا جا رہا ہے کہ قبر جو ہے وہ ٹائٹ ہو جائے گی، حالانکہ مردہ آدمی کو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے مردہ آدمی کو ٹائٹ کیا کرنا ہے۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ وہاں اندھیرا ہوگا۔ جب آنکھیں ہی نہیں ہوں گی تو اندھیرا کیا ہوگا؟ یہ تو تمہیں بتایا جا رہا ہے، تمہارے احساس پر غالب کیا جا رہا ہے کہ قبر جو ہے وہ بہت ٹائٹ کرنے والی چیز ہے۔ تو عذاب اس پر بھی ہوتا ہے جو مردہ ہے، اور زندہ رہنے والے پر بھی ہوتا ہے۔ آپ کا حق ہے کہ آپ دعا کیا کرو کہ ان کا عذاب ٹل جائے۔ آپ دعا کیا کرو قرآن پاک پڑھ کر کے ان کو سکون مل جائے، اور اس طرح تمہیں قرآن کی توفیق مل جاتی ہے۔ دعا کیا کرو کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے، ان پر مہربانی ہوگی۔ اس لیے یہ قبر کا عذاب جسے بیان کیا گیا یہ مردے کو ہوگا۔ مردہ جو ہے اس کو اللہ زندہ حالت میں کر دیتا ہے۔ سب سے بڑی بات آپ یاد رکھو کہ زندہ آدمی کو بتایا جا رہا ہے مردے کا عذاب۔ مردے سے بات نہیں ہوئی ہے، یہ آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ مردے پر عذاب ہوتا ہے، تاکہ زندہ آدمی یہ سمجھ لے کہ جانے والا اتنا دور بھی نہیں چلا گیا اور وہ تمہارے احساس میں موجود ہے۔ اس لیے آپ اس کا خیال کرو، آپ اس کا دھیان کرو اور بھول نہ جاؤ۔ جانے والے نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ میں عذاب میں ہوں۔ جو بھی خبر لینے کے لیے گیا ہے ابھی تک واپس نہیں آیا ہے۔ کوئی بتانے کے لیے آئے گا تو پھر دیکھیں گے۔ فی الحال تو یہ ہے کہ جس کے اعمال اچھے نہیں اس پر عذاب ہے۔ ایک مثال ملتی ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے۔ ایک قبر کے پاس کھڑے ہو گئے، فرمایا یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی فلاں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس کے خاندان سے کوئی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس کی والدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو اس کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ بیٹے کو معاف کر دو۔ عورت غصے میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا چلو قبرستان تک، اور اسے ساتھ لے گئے، اور وہ منظر دکھایا جو اس شخص کے ساتھ وہاں قبر میں ہو رہا تھا۔ وہ ماں تھی، اس نے کہا یا اللہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ ایک مثال ملتی ہے، احساس دلایا گیا کہ ماں کا حق جو ہے جانے والا ساتھ لے جائے تو اس کا جانا آسان نہیں ہے۔ ماں کو بتایا گیا ہے کہ تیری بد دعا جو ہے قبر کا عذاب ہے۔ جانے والے کے لیے قبر کا عذاب کیا ہے؟ ماں کی بد دعا۔ تو یہ زندہ ماں کو بتایا جا رہا ہے کہ تیری بد دعا اس کے لیے عذاب نہ بن جائے، اس لیے دعا دے۔ قرضہ لینے والا جس نے قرضہ دیا ہوا ہے اسے بتایا جا رہا ہے کہ تو اسے قرضہ معاف کر دے، نہیں تو اس کے لیے عذاب بن جائے گا، اور اگر اس کا کوئی وارث دے دے تو اسے فوراً معافی دے دی جائے۔ اس لیے اگر جانے والے حق کے چلے گئے، حق لے کے چلے گئے تو حق معاف کرا لیا جائے، پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ تو جانے والے کے لیے انتظام کرو کہ دینے والے کو معاف، لینے والے کو معاف۔ بزرگوں سے معافی اور بچوں سے پیار، یعنی کہ بالکل آزاد ہو کر جاؤ۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت ہی آزاد رکھو۔ قرضہ خاص طور پر جو ہے یہ مرنے والے کے لیے سخت تکلیف دہ شے ہے، اور ماں کی بد دعا میں مرنا دل آزردہ کرنا، اور خاص طور پر کوئی ایسی قباحتیں کرنا جسے آپ شرعی احکام کے خلاف کہتے ہو، اس کے لیے بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ توبہ کرتے رہا کرو تاکہ موت آئے تو گناہ میں نہ آئے۔
بلکہ حالت توبہ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف رکھے، توبہ کے بغیر موت نہ آئے، گناہ کی حالت میں موت نہ آنے دیا کرو۔ اس لیے فوری طور پر توبہ، ہر وقت توبہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے کے لیے خیریت ہے، بس اگر انسان کے لین دین صاف ہو جائیں تو قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو کسی مولوی نے بتایا ہوگا کہ موت کا منظر مرنے کے بعد کیا کیا ہوتا ہے۔ مومن کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ سارا اللہ کا رحم ہی ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کی اولاد میں سے کوئی ایک آدمی دعا مانگنے والا ہو کہ میرے والدین پر رحم کر دے تو ان پر رحم ہو جاتا ہے۔ اس مرنے والے آدمی کے اپنے خاندان میں سے اگر کوئی پرانا بزرگ یہ کہے کہ میری اولادوں پر رحم کر دے تو سمجھو رحم ہو گیا۔ امت کے لیے دعا کرنے والے ہزارہ فقیر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ امت پر رحم کر دیں تو سمجھو رحم ہو گیا۔ مولوی جو بتاتا ہے کہ یہ قبر کا عذاب ہے، قبر کا عذاب اس نے دیکھا نہیں ہے، تو قبر کا عذاب بیان کرنے والا قبر کا عذاب غلط بیان کر رہا ہے۔ زندہ آدمی آپ کو بتا رہا ہے کہ دھیان کرو، قبر میں عذاب ہوگا، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ فلاں قبر میں عذاب ہے۔ بس ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اور کسی نے نہیں کہا، اس لیے آپ ان باتوں سے نہ ڈرا کرو، ایسی کتابیں نہ پڑھا کرو، یہ جھوٹی بات ہے۔ مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے بارے میں ایک حدیث ہے۔ ترجمہ یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کھلے طور پر نہ کہا جائے، ایسے نہ ہو کہ لوگ پھر عمل ہی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات ٹھیک ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، ایک دفعہ پورا کلمہ پڑھ لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ باقی رہ گیا دین کا نظام شریعت، اجتماع کا واقعہ، سوسائٹی، سماج، معاشرہ، حکومت، یہ سارا کام کرنا ہے اور کرنا چاہیے۔ اس کا نام شریعت ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر اس بات پر پورا ایمان آ جائے تو بندہ مسلمان ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے چلو پڑھو کلمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر تھوڑی دیر بعد وہ بندہ مر گیا تو کدھر چلا گیا؟ وہ جنت میں چلا گیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص مر گیا وہ مسلمان ہی ہوگا اور جنت میں جائے گا۔ یہ آپ لوگوں اور آپ کے مولوی صاحبان کے درمیان جھگڑا ہے کہ کلمہ پڑھ کے مر جاؤ، لیکن وہ جنت میں نہیں جانے دے گا۔ اصل میں آپ اپنا کلمہ ایک بار ہی پڑھ لو تو آپ کی آخرت ساری خیریت کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کو دوزخ میں ہی بھیجا جائے۔ اگر دوزخ میں بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے تو کافر کہیں گے چلو اچھا رہا، تم تو ہمیں مسلمان بناتے تھے، تم بھی ادھر آ گئے، ہم پھر اچھے رہے، عیش کرتے رہے۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ مسلمان جنت میں ہی جائے گا، مسلمان ہونا ہی جنت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہی جنت ہے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی دوزخ میں ہے۔ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے ان کے لیے جنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا ویسے بھی بڑی سعادت ہے۔ آپ کے دنیاوی محبوب کے کسی کام کی کوئی تعریف کرے تو آپ مہربان ہو جاتے ہو، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے والے پر اللہ مہربان نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ سیدھی سادی بات ہے کہ بس اللہ کے محبوب کی تعریف کرو اور تم پر اللہ مہربان ہو جائے گا۔ اللہ اور اس کے فرشتے مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو آپ بھی بھیجو، تم بھی اللہ اور اللہ کے فرشتوں کے ساتھ ہو جاؤ اور درود بھیجو۔ جس نے درود بھیجا دوزخ میں جا سکتا ہی نہیں ہے،
اور اسے دوزخ میں کوئی بھیج سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے چاہنے والے کو دوزخ میں بھیجے؟ یہ بیان مولوی کا ہے اور کوئی نہیں ہے جو یہ کہے۔ مولوی صاحب کتابیں لکھنے کے شوق میں تمہیں دوزخ دکھا رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاہنے والا ہوگا وہ دوزخ میں جا سکتا ہی نہیں، اسے دوزخ میں بھیجا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ اس بات کا حوالہ قرآن پاک کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان پر عذاب ڈالوں جبکہ ان میں آپ ہوں؟ جن میں آپ ہوں وہ دوزخ میں نہیں جا سکتے، جن کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں وہ دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان پر عذاب لائے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں ہوں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کمٹمنٹ فرما دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں پر عذاب ہو جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فرما دیا، فیصلہ کر دیا کہ آپ کو اس امت میں پیدا کر دیا۔ اس بات کا شکر ادا کرو، مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ نہ کیا کرو۔ دوزخ کے ڈر کا آپ کو اب پرابلم نہیں رہے گا، پرابلم زندگی کا ہے کہ یہ زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ یہ تکلیف میں نہ گزرے، آخرت کا آپ کو اندیشہ نہیں ہوگا۔ اس آدمی کو آخرت کا اندیشہ ہے کہ جس نے ماں کو ستایا یا باپ کو ستایا۔ اس آدمی کو اندیشہ ہے جس نے پیسہ سود پر اپنے ہاتھ سے دیا، ذاتی پیسہ سود پر لگا دیا۔ اس آدمی کو اندیشہ ہے جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تھوڑا سا کمزور فقرہ کہہ دیا۔ ان سب کو اندیشہ ہے، باقی اندیشہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے آپ ایک خیال کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں بہت احتیاط رکھو اور ان کے بارے میں بہت محبت کے لفظ رکھو، اور پیسوں کا استعمال جائز ہونا چاہیے، اور ماں باپ کی قدر، حفاظت اور خدمت ہو، پھر عذاب نہیں ہے۔ قبر کا عذاب مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مومن کلمہ پڑھ کر تھک گئے ہیں اور یہ قبر کا عذاب لیے بیٹھے ہیں۔ ویسے بھی آپ سوچو کہ بہت سارے مذہبوں میں جب کبھی کوئی نیا دین آتا ہے تو دعوت دینے کے وقت لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو آپ ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ تو آپ کے لیے بہتری ہو جائے گی، دنیا میں بہتری ہو جائے گی، آخرت اچھی ہو جائے گی۔ انہیں یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، آپ کو قبر کا عذاب آ جائے گا۔ یہ تو بعد میں آ کے اس کی ذرا وضاحت کی گئی ہے۔ سارے قرآن پاک کو آپ پڑھ ڈالو، کسی مسلمان کے لیے کہیں عذاب نہیں لکھا ہوا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے قرآن پاک میں عذاب کا ذکر نہیں ہے۔ عذاب کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے۔ وہ منافق جو مسلمان نام رکھتے ہیں اور نام کافروں والا کرتے ہیں، کسی مسلمان کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ ان کو بشارت دے دو، ان کو ایسی جنت کی بشارت دے دو جس کے نیچے نہریں ہوتی ہیں، ان کو ہمیشہ خوشحالی کی بشارت دے دو۔ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرما دی ہے، آپ نے ضرور عذاب لینا ہے، کوشش کر کے دیکھ لو، پھر بھی آپ کو عذاب نہیں ملے گا، آپ کو عذاب نہیں آئے گا، اس امت پر بھی عذاب نہیں آئے گا۔ بادشاہ 1000 غلطیاں کرے، رعایا 1000 غلطی کرے، سیاستدان 1000 غلطی کرے، پھر بھی عذاب نہیں آئے گا۔ اس امت کے لیے مہربانی ہے، اس کو تکلیف آتی ہے، عذاب نہیں۔ عذاب سے پہلی امتیں مسخ ہو گئیں، چہرے خراب ہو گئے، وہ عذاب تھے۔ آپ کو وارننگ آتی ہے، اطلاع کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے خوش کرو، اللہ کے لیے خوش کرو، انسان بنو۔ اللہ کریم حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم